السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نظریہ پاکستان کے ارضی ترکیبی کے بارے میں۔ نظریہ پاکستان کی ارضی ترکیبی میں 4 بنیادی عناصر شامل ہیں۔ نمبر 1، اسلام۔ نظریہ پاکستان کا پہلا اور سب سے اہم جز اسلام ہے۔ اس نظریے کی بنیاد مذہب اسلام پر رکھی گئی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی الگ قومیت کی بنیاد مذہب تھا اور اسی بنیاد پر 2 قومی نظریہ وجود میں آیا تھا۔ نمبر 2، جمہوریت۔ جمہوریت کا اساس اکثریت کے رائے کا احترام ہے، مگر اس کے ساتھ اقلیت کے حقوق اور تحفظ اور اظہار رائے کی زندگی میں جمہوریت کا لازمی حصہ ہے۔ جمہوریت کا ایک اور اہم جز حقوقداریت اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بھی ہے، جس کے تحت دنیا کی تمام اقوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اسی اصول کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ نمبر 3، معاشرتی انصاف اور مساوات۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں معاشرتی انصاف اور مساوات کے اصول کے مطابق سب خطوں کو برابر کی بنیاد پر یکساں حقوق حاصل ہیں۔ اگرچہ یہ مقصد تاحال حاصل نہیں ہو سکا، مگر اس کے حصول کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ نمبر 4، بنیادی انسانی حقوق۔ بنیادی انسانی حقوق میں انسانی زندگی کا تحفظ، عزت اور ملکیت کا تحفظ، مذہبی عقائد اور عبادات کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور باعزت روزگار کا اصول ہے۔ چونکہ متحدہ ہندوستان میں خاص طور پر مسلمانوں اقلیتی صوبوں میں ان بنیادی انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کا استحکام ہو رہا تھا، اس لیے ان حقوق کا اصول اور ان کا تحفظ نظریہ پاکستان کا ایک بنیادی عنصر تھا۔ تحریک پاکستان کا مختصر تاریخی پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کا قیام برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے کی آمد اور اسلام کی اشاعت کا نتیجہ تھا۔ جنوبی ایشیا کے ساتھ عربوں کے کافی پرانے تجارتی تعلقات تھے۔ ظہور اسلام کے بعد مسلمان بزرگان دین نے تبلیغ کی غرض سے جنوبی ایشیا کا رخ کیا۔ ان بزرگان دین کا آمد کا سلسلہ 712 میں سندھ پر عربوں کے حملے کے بعد مزید بڑھا۔ 712 میں ایک بہادر مسلمان جنرل محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور یوں سندھ اور ملتان کے علاقوں پر عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے فوراً بعد یہاں ہر شہر اور قصبے میں مساجد بنائی گئی اور اسلامی علوم کی تدریس کے لیے بہت سے مدارس میں بھی کھول لیے گئے ہیں۔ مسلمان بزرگان دین نے سندھ میں اسلام کے اشاعت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور ان کی کوشش سے بڑی تعداد میں مقامی لوگ مسلمان ہوئے۔ شمالی ہندوستان میں اسلام کی اشاعت محمود غزنوی کے زمانے سے شروع ہوئی۔ 1005 میں شیخ اسماعیل بخاری لاہور تشریف لائے اور آپ کی تعلیم سے روزانہ سینکڑوں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت علی ہجویری، حضرت داتا گنج بخش بھی اسی دور میں لاہور تشریف لائے اور آپ کی کوشش سے ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سلطنت دلی کے قیام کے ساتھ ہندوستان میں اسلامی علوم اور فنون کو فروغ حاصل ہوا۔ سلاطینی دلی کے دور میں متعدد علماء و مشرق برصغیر تشریف لائے اور یہاں ایک مسلم معاشرے کی تشکیل میں بڑے اہم کردار ادا کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے پنجاب سے گزارش اجمیر کو اپنے سرگرمیوں کا مرکز بنایا گیا۔ بابا فرید الدین شکرگنج نے پاک پتن کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا گیا۔ ان کی تعلیمات اور اخلاق سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ جنوب مغربی پنجاب کو حضرت بہاؤالدین زکریا کی کوشش سے بہت سی غیر مسلم قوم دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اسی دور کے مسلمان صوفیاء کرام میں حضرت نظام الدین اولیاء کا نام بھی شامل ہے۔ آپ کی مرید کی تبلیغ سے شمالی ہندو دکن کے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کے علاقوں میں پنجاب سلطان شاہی خرور، کشمیر میں حضرت بلبل شاہ اور سید علی ہمدانی، جبکہ بنگال اور آسام میں شیخ جلال الدین تبری نے اسلام کا اشاعت اور تبلیغ میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔